بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ریڈرس، کیسے آپ سب ریڈرس؟ آپ سب کو ہم کہانی میں خوش آمدید۔ ریڈرس، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، اس سے یہ ہوگا ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ اسٹوری اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیا کیجیے اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کیجیے کہ آپ کو اسٹوری کیسی لگی۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ داور، آپ بھی دیکھیں، مجھے مما کہہ کر بلایا ہے، آپ کو یقین نہیں ہے نا؟ دیکھنا ہے تاؤ بابا کے سامنے بولو مما۔ مما، آپ نے تھوڑی دیر پہلے مجھے مما کہہ کر پکارا تھا، ایک بار پھر سے کہہ کر پکارو۔ اور اس کے قریب ہی بیڈ پر آلٹی پالٹی مارتے بیٹھ گئی تھی اور اب وہ دوبارہ ماں سننے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ بولو نا، آپ نے مجھے ماما بولا ہے نا، ایک بار پھر سے بول دو، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں کہیں گے آپ کو، بس ایک بار بول دو، پھر سے بولو ایک بار، جیسے پہلے بولا تھا بالکل ویسے ہی۔ وہ اس کا ننھا سا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے بڑے پیار سے چومتے ہوئے ایک بار پھر سے اسے کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ داور، جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، اس نے مجھے مما بولا تھا۔ ابھی بولے گا، آپ 2 منٹ انتظار کریں، میں ابھی اس کو بولتی ہوں، میری بات مانتا ہے، یہاں بھی بولے گا، دیکھے گا۔ اور وہ اس کو بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ایکسائٹمنٹ پر اپنا کام چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوا، لیکن آگے سے اس کے لاڈلے نے اس سے بے وفائی کر ڈالی اور وہ مجھے یقین دلا رہی تھی کہ وہ دوبارہ بولے گا، اسے تھوڑا سا وقت دیا جائے۔ وہ کچھ بھی نہیں بولا، بس اس کے خوشی سے چمکتے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جہاں اس وقت خوشی اتنی زیادہ تھی کہ شاید ہی وہ اپنی نظریں اس کے چہرے سے ہٹا پاتا۔ تاؤ، آپ نے ماما بولا تھا نا، ایک بار پھر سے بول دو۔ ماما جی، آپ نے مجھے بولا تھا نا، بابا کے سامنے پلیز بول دو۔ دیکھو، صرف ایک بار وہ اسے انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے اسے بتا رہی تھی، بلکہ اس کی منتیں کر رہی تھی کہ وہ بس ایک بار داور کے سامنے سے ماما کہہ کر پکارے، لیکن وہ تو کسی اور ہی موڈ میں تھا۔ اس کی گود میں ناچتے ہوئے وہ داور کے پاس جانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ بابا کے پاس بعد میں چلے جانا، پہلے مجھے بتاؤ، بولو مما، جسے آپ نے مجھے بولا تھا۔ تاؤ، بولو نا ورنہ ماما رو دیں گی۔ وہ اسے پھر سے منانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ اس کی کوئی بات نہیں مان رہا تھا۔ داور، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے سچی میں مجھے مما کہا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے یقین سے بولی۔ داور مسکرا دیا، ہاں ہو سکتا ہے اس نے تمہیں نیچے ماما کہہ کر پکارا ہو، بچوں نے زبان پر جلدی دوبارہ بچوں کی زبان پر نہیں چڑھتا، تم فکر مت کرو، وہ بولے گا، اسے بس تھوڑا سا وقت دو۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا، لیکن وہ بوبو بنا رکے بول سکتا ہے لیکن ماما نہیں بول سکتا۔ وہ ناراضگی سے گھورتے ہوئے داور سے پوچھنے لگی، نیا لفظ ہے نا، آہستہ آہستہ آئے گا، لیکن آ جائے گا، تم فکر مت کرو۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے اس کی گود سے تاؤ کو اپنے پاس اٹھا چکا تھا، کیونکہ وہ کب سے اس کے پاس آنا چاہتا تھا۔ لیکن آپ کو مجھ پر یقین ہے نا، اس نے مجھے مما کہہ کر پکارا تھا، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو داور بے اختیار مسکرا دیا۔ اسے بھلا یقین کیوں نہیں ہوگا؟ جی جناب، مجھے یقین ہے، اس نے آپ کو ماما کہہ کر پکارا ہے، اور اب آپ نے بالکل بھی اپسیٹ نہیں ہونا، آہستہ آہستہ سیکھ جائے گا۔ اسے سمجھاتے ہوئے اس کے گال کھینچے تھے، جس پر وہ صرف مسکرائی تھی۔ او یا اللہ، میں تو بھول ہی گئی کہ نیچے چولہے پر کھانا رکھ کر آئی ہوں، وہ جل گیا ہوگا۔ وہ جلدی سے اٹھتی نیچے کی طرف بھاگ گئی تھی، جبکہ داور مسکرا دیا۔ مما، وہ بھی اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جب اسے تاؤ کی آواز سنائی دی، وہ دونوں ہاتھ منہ پہ ڈالے بولے جا رہا تھا، اور پھر اس نے کہا لگایا کہ تاؤ کی مما کی گردان بند ہو چکی تھی۔ تاؤ کے بچے، آپ مجھ سے بھی 4 قدم آگے ہیں شرارتوں میں۔ تیری ماما کرتی رہی، بولتی رہی کہ تو نے ایک دفعہ اپنے منہ میں نہیں بولا، اور اب اس کے جاتے ہی ایسا شروع ہوا ہے کہ چپ ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ وہ اسے بیڈ پر گراتا اسے اپنی جارحانہ پیار کا نشانہ بنا رہا تھا کہ وہ اونچی اونچی آواز میں چلا چلا کر اپنی ماں کا نام لیتا کہ وہ نیچے سے اوپر آ جائے۔ وہ اسے تنگ کرتا ہے کہ اس کی گردن میں اپنی مونچھوں سے گدگدی کرنے لگا، جس پر وہ ماں تو نہیں کہہ پایا ہاں، لیکن اس نے ہمیشہ کی طرح اپنا باجا بجا دیا تھا۔ لیکن اس کے باجا بجانے کے بعد ہی وہ رکا نہیں، بلکہ ایسے ہی اسے تنگ کرتا رہا۔ اس کی مونچھوں کی چبھن سے اس کا برا حال ہو رہا تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ اونچی آواز میں رونے لگا، اور وہ جو نیچے کھانے کی تیاری کر رہی تھی وہ بند کرتی ہوئی اوپر کی طرف بھاگی تھی، کیونکہ اس کو یقین تھا کہ اس کا معصوم بچہ پھر سے شیر کی گرفت میں آ چکا ہے، اور اب اسے یہ کیسے بھی اسے اس سے بچانا تھا۔ وہ جلدی سے نیچے آتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لانا بھول گئی تھی، ورنہ وہ اکیلے اسے داور کے پاس کبھی نہیں چھوڑتی تھی، کیونکہ وہ اکثر اس کی حالت بگاڑ دیتا تھا، اور اسے یقین تھا کہ اس کے تاؤں کی حالت بگڑ گئی ہوگی۔ سارا دن آرام سکون سے گزر گیا تھا۔ تھوڑی دیر ماں باپ کے پاس رکنے کے بعد وہ پھر سے سونے چلا گیا تھا۔ کسی نے بھی اسے تنگ نہیں کیا تھا، جبکہ تائی تو بے حد خوش تھی کہ اسے باتوں میں لگائے سب سے ملوا رہی تھی۔ ان کا ولیمہ اگلے دن رکھا گیا تھا، اور زباریہ اب تک کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، اور نہ ہی اس نے صبح سے کچھ کھایا تھا۔ اسے چاچی کو کہا تھا کہ وہ زباریہ کو کھانا دینے اس کے کمرے میں جائے۔ یقیناً اس نے زاور کی شادی کی بات کو دل پر لے رکھا ہے، لیکن چاچی نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ فیصلہ قدرت کا ہے، اللہ تعالیٰ نے
اس کے نصیب میں زاور کا ساتھ لکھا ہی نہیں ہے، تو اسے پریکٹیکل ہو کر سوچنا چاہیے۔ چھوٹے بچے سے ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ زاور کوئی چیز نہیں ہے جو اسے کبھی بھی مل جاتا اور اپنی شادی میں خوش ہے، تو بہتر ہے کہ وہ بھی اس بات کو قبول کرے اور زاور کو بھول جائے۔ شادی شدہ آدمی کے بارے میں سوچنے کی اجازت اس کی ماں باپ اسے کبھی بھی دینے کو تیار نہیں تھے۔ بے شک وہ بہت لاڈلی تھی اپنے ماں باپ کی، اسے بہت محبت اور لاڈ سے پالا گیا تھا، لیکن پھر بھی اسے قدرت کو کے اس فیصلے کو قبول کرنا تھا کہ زاور اس کا نصیب نہیں ہے، اور وہ ساری زندگی اسے زاور کے نام پر بٹھائے بیٹھنے کی اور اس کی یاد میں آنسو بہانے کی اجازت نہیں دے سکتے تھے۔ ٹھیک تھا، وہ اس وقت ان سب چیزوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی، اپنے ساتھ وقت گزار رہی، تو بہتر تھا کہ تھوڑا وقت اپنی ذات کے ساتھ گزار کر وہ اس حقیقت کو قبول کریں اور زاور کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں۔ چاچی نے اسے بھی کہہ دیا تھا کہ تم بھی اب اپنی زندگی کے بارے میں سوچو، تمہارے نصیب میں راحیل کا ساتھ نہیں ہے۔ زاور راحیل سے 1000 گنا بہتر ہے، اسی لیے میں نہیں چاہتی کہ اب تمہاری پرانی زندگی کے بارے میں کسی چیز کا بھی ذکر کیا جائے۔ نہ تو تم کبھی راحیل کی منگیتر تھی اور نہ ہی زباریہ زاور کی منگیتر تھی، اس لیے بہتر ہے کہ پرانی چیزوں کو بھلا کر نئی زندگی کی شروعات کریں۔ اور ان کی نئی زندگی میں کہیں پر بھی زباریہ اور راحیل کا نام نہیں آتا اور نہ آنا چاہیے، اور اس بات کا خیال اس کو رکھنا تھا، اور وہ اس گھر میں ان کی بھتیجی بن کر آئی تھی، تو اب اسے اس بات کا خیال رکھنا تھا کہ ان کی عزت اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ان کی باتوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی اور فالو کرنے کا بھی پورا ارادہ رکھتی تھی، لیکن اسے زباریہ اور زاور کے لیے بہت برا لگ رہا تھا، جو ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ اس کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ زاور کی دیوانی نہیں تھی، لیکن پھر بھی زاور اس کا تھا، وہ کسی اور سے شادی کیسے کر سکتا تھا؟ صرف ایک بار اس نے انکار کیا تھا شادی سے، اسے کہہ دیا تھا کہ تمہاری شادی ہو رہی ہے، وہ فوراً نکاح کے لیے مان گیا۔ اپنے ماں باپ کا اتنا بھی فرما بردار کوئی نہیں ہو سکتا جتنا وہ بن کر دکھا رہا تھا، اور پھر اس لڑکی سے شادی، جس لڑکی کو اپنے نکاح میں لینے کے بارے میں پہلے اس نے ایک بار نہیں سوچا تھا۔ نہ جانے اندر کیا بات ہوئی تھی ان لوگوں کے درمیان، اسے کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ وہ تو پاگلوں کی طرح مہمان سنبھالتی رہ گئی اور وہاں سحروش اس کی منگیتر کو اڑا لے گئی۔ وہ اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ اس نے ہمیشہ اسے راحیل کی منگیتر کے روپ میں دیکھا تھا، اسے ہمیشہ اپنی ہونے والی بھابھی سمجھا تھا، یہاں تک کہ اپنے دوستوں کو بلا کر اس کی بزدلی کا مذاق بھی بنایا تھا۔ راحیل کو تو اس کی بزدلی ہی اچھی لگتی تھی۔ اس نے کئی دفعہ راحیل سے کہا تھا کہ سحر ڈرپوک لڑکی ہے۔ اس نے ہمیشہ یہی کہا تھا کہ بیوی ہمیشہ دبی ہوئی اچھی لگتی ہے۔ وہ کسی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا جو اس کے سامنے زبان درازی کرے، اس سے الٹے سیدھے جواب دے، اس کی بات نہ مانے۔ وہ ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے جو اسے کسی طرح کا کوئی جواب نہ دے، وہ جو کہے اس پر سر ہلا کر فوراً وہ کام کرے، یہاں تک کہ آگے سے اسے کچھ بھی نہ کہے، اس سے بات کرنے سے پہلے اس کی اجازت مانگے۔ راحیل کو تو اپنے لیے ایک ایسی لڑکی چاہیے تھی۔ وہ شادی سے پہلے بھی آزاد زندگی گزار رہا تھا اور شادی کے بعد بھی وہ اپنی زندگی ایسی ہی چاہتا تھا، اور چاہتا تھا کہ اس کی زندگی میں اس کی بیوی آ جائے، لیکن بیوی کا حق جتانے والی عورت اسے نہیں چاہیے تھی۔ سحر اس کی سوچ کے بالکل عین مطابق تھی، جیسی لڑکی وہ چاہتا تھا وہ ایسی ہی لڑکی تھی، لیکن زاور ایسی لڑکی ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ اس کے لیے تو وہی پرفیکٹ تھی، اس کی منگیتر۔ زاور اسے بے انتہا پسند کرتا تھا، اور کہا جائے وہ اسے محبت کرتی تو یہ غلط نہیں تھا، بچپن سے ہی اس کو اس کے نام کر دیا گیا تھا، تو اب اچانک وہ کیسے کسی اور کا ہو گیا؟ وہ اس کا تھا اور کوئی بھی اسے چھیننے کا حق نہیں رکھتا تھا، اور وہ یہ حق کبھی بھی سحر کو دینے کے لیے تیار نہیں تھی کہ زاور اس کا شوہر ہے۔ وہ زاور کو کبھی خود سے الگ نہیں کر سکتی، تو اس کا فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ وہ زاور کو چھین لے گی۔ اس سے ہو سکتا تھا کہ زاور نے اب تک اسے اس غلطی کے لیے معاف نہ کیا ہو، تب بھی اسے سزا دینے کے لیے کسی اور سے شادی کر لی ہے۔ ہاں، ہو سکتا تھا کہ اس نے صرف غصے اور ناراضگی میں قدم اٹھایا ہو تاکہ وہ دوبارہ ایسی غلطی نہ کرے۔ وہ دوبارہ ایسا کبھی بھی نہیں کرنے والی تھی، وہ سمجھ چکی تھی، لیکن زاور نے جو اب اپنی زندگی میں کسی اور کو اس کی جگہ دے چکا تھا، اس کا کیا؟ وہ بھلا اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ وہ تو اس سے محبت کرتی تھی اور وہ بھی تو اس سے پیار کرتا تھا، کیسے وہ سحر سے شادی کر سکتا تھا؟ کیسے اسے بیوی کا درجہ دے سکتا تھا؟ مجبوری، ہاں یہ سب مجبوری تھی، اس کے ماں باپ نے اسے مجبور کیا تھا، شاید خاندان کی عزت بچانے کے لیے یہ سب کچھ بہت ضروری تھا، لیکن یہ حقیقت تھی کہ زاور اسے پسند نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی وہ اس کے ٹائپ کی لڑکی تھی، اور نہ ہی زاور کے ساتھ سوٹ کرتی تھی۔ میں تمہیں زاور کی زندگی سے نکال باہر کروں گی سحر، تم بالکل بھی زاور کے لائق نہیں، وہ تمہیں نہیں ملے گا، جیسا انسان تم ڈیزرو کرتی ہو تمہیں ویسا ہی انسان ملے گا، وہ صرف میرا ہے، اس پر میرا حق ہے۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتی جیسے فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ کمرے میں آئی تو اسے اب تک سوتے ہوئے پایا۔ عجیب آدمی تھا جو اب تک سو رہا تھا، کوئی اتنا زیادہ کیسے سو سکتا ہے؟ صبح اس نے اپنے آفس فون کر کے کہہ دیا تھا آج وہ نہیں آ سکتا، اور وہ اپنے حصے کا سارا کام کر چکا ہے، تو باقی کچھ سب کام
باقی سب کچھ داور نے کرنا ہے تو بہتر ہے کہ انہیں ساری انفارمیشن دے دی جائے، اور اتنا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تھا، جبکہ چھٹی کی درخواست بھی دے چکا تھا کیونکہ کل اس کا ولیمہ اور اپنے ولیمے والے دن وہ اپنے کام پر نہیں جا سکتا تھا کیونکہ بابا اس سے ناراض ہو جاتے۔ اپنے بابا کو وہ کبھی ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تقریباً رات کے 3 بجے کے قریب سویا تھا، اور اس وقت رات کے 9:30 صبح کے 9:30 بج رہے تھے۔ اتنے زیادہ نیند وہ کیسے لے سکتا تھا؟ صبح بھی تو تقریباً 11 بجے کے قریب وہ اپنے کمرے سے باہر نکلے تھے۔ اگر وہ صبح 5 بجے سویا تھا تب بھی 11 بجے تک اس کی نیند پوری ہو جانی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ ابھی بہت مزے سے سو رہا تھا۔ کسی اندیشے کے تحت اس نے آہستہ سے اس کے منہ کے آگے ہاتھ رکھ کر اسے چیک کیا تھا۔ سانس آ رہی تھی۔ وہ اپنی سوچ میں اس کے پاس بیٹھی اپنے ناخنوں کو چبانے لگی۔ وہ اس کے ناک کے قریب بار بار ہاتھ رکھتی اس کی سانسیں چیک کر رہی تھی۔ اس کی سانسیں بالکل برابر آ رہی تھی۔ وہ زندہ تھا، اس بات کا اسے یقین ہو چکا تھا، تو پھر اٹھ کیوں نہیں رہا تھا؟ اتنا زیادہ کوئی کیسے سو سکتا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دوبارہ وہی حرکت کی تھی جب اچانک سامنے والے نے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں کر لیا تھا، تھام لیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے ماما کی بہو؟ سکون سے سونے کیوں نہیں دے رہی؟ بار بار اپنا ہاتھ کیوں میرے آگے رکھ رہی ہو؟ وہ بے حد غصے سے سرخ نگاہ اس کے حسین چہرے پر جمائے اس سے سوال کر رہا تھا، جبکہ وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کے لیے جدوجہد کرنے لگی تھی۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں کیوں آپ کے پاس آؤں گی؟ میں تو یہ گلاس اٹھانے کے لیے آئی تھی۔ سائڈ ٹیبل سے اس نے فوراً اپنا ہاتھ گلاس کی طرف بڑھایا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ اب بھی قید تھا، لیکن وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹی تاکہ اسے یہی لگے کہ وہ غلط فہمی کا شکار ہوا ہے۔ اس نے ایسی کوئی بھی حرکت نہیں کی ہے، لیکن سامنے بھی 3 سال کی ٹریننگ لے کر ایک قابل آفیسر کرسی سنبھالنے والا سید زاور حیدری تھا۔ اس کی آنکھوں میں دھول جھونکنا اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ وہ دل فریب سا مسکرایا۔ ہاں بالکل، میں تو آنکھوں سے نوالی نکلتا ہوں۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ تم یہاں گلاس اٹھانے کے لیے آئی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اندازہ نہیں لگا سکتا کہ تم کب سے بار بار آ کر میری سانسیں چیک کر کے میری نیند خراب کر رہی ہو؟ بے وقوف لڑکی، کتنی اسٹرانگ پرفیوم تم نے استعمال کی ہوئی ہے جہاں پر بھی تم جاتی ہو، اچھی خاصی تمہاری موجودگی کا احساس دلا جاتی ہو۔ تم یہ چینج کرو۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے علاوہ کوئی اور تمہاری خوشبو کو محسوس کرے۔ وہ جھٹکے میں اسے کھینچ چکا تھا اور اب وہ اس کے اوپر گری ہوئی تھی۔ سہروش کی سانس اتھل پتھل ہو گئی تھی، جبکہ زاور کا ہاتھ اس کی کمر پر حمائل تھا۔ لیکن تم جانتی ہو، اس پرفیوم سے نہیں بلکہ تمہارے پاس آنے پر بھی میں اندازہ لگا سکتا ہوں تم میرے پاس ہو۔ تو بے وقوف اسے بناؤ جسے تم بے وقوف بنا سکتی ہو، سمجھی میری ماما کی بہو؟ وہ مسکرا کر اسے اپنے اور نزدیک کرنے لگا جب اچانک بنا دستک دیے زباریہ اندر کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اچانک اس طرح اس کے کمرے میں کیوں آئی تھی؟ سہروش بھوکلا کر اس سے دور ہوئی تھی۔ ان دونوں کو ہی سمجھ نہ آیا کہ اس کا یوں آنا۔ وہ شاید سوگ منا رہی تھی۔ وہ چلتی ہوئی بیڈ کے پاس آ کر رک گئی تھی۔ اس نے ایک قہر آلود نظر سہروش کے چہرے پر ڈالی تھی، جہاں دنیا جہاں کی معصومیت تھی، اور آج وہ کتنی نکھری تھی۔ اس سادگی میں بھی غضب ڈھاتی تو آج تو اس نے ہلکی پھلکی تیاری بھی کر رکھی تھی۔ گیٹ آؤٹ، اس نے بے حد حقارت سے اسے دیکھتے ہوئے انگلی کا اشارہ دیا تھا، جبکہ اس کے اس انداز پر اس نے ایک نظر زاور کے چہرے پر دیکھا تھا جہاں غصہ وہ صاف پڑھ سکتی تھی۔ سنائی نہیں دیا تمہیں میں نے تم سے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا دفع ہو جاؤ اس کمرے سے ابھی، اور اسی وقت مجھے زاور سے بے حد ضروری بات کرنی ہے۔ وہ پھر سے اپنی سابقہ انداز میں بولی تھی۔ یہ تم کس انداز میں بات کر رہی ہو اس سے زباریہ؟ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ بلکہ کسی کے کمرے میں آنے کا؟ کیا تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اب یہ کمرہ صرف میرا نہیں، اور اگر یہ صرف میرا بھی ہوتا تو بھی میں تمہیں بنا اجازت اندر آنے تو ہرگز نہ دیتا، لیکن اب یہ کمرہ میری بیوی کا بھی ہے، اور اس وقت ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اسپیشل مومنٹ انجوائے کر رہے تھے۔ تمہیں اس طرح اندر آنے کی اجازت کس نے دی؟ کیا تمہیں اتنا سینس نہیں ہے کہ ایک نئی شادی شدہ جوڑے کے کمرے میں اس طرح منہ اٹھا کر نہیں آیا جاتا؟ تہذیب تربیت بالکل بھول گئی ہو کیا تم؟ اور کیا طریقہ ہے کسی سے بات کرنے کا؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو میرے ہی کمرے سے نکل جانے کا کہنے کی؟ وہ بے حد غصے سے بلینکٹ ایک طرف پھینکتا اس کے روبرو آ رکا تھا، جبکہ سہروش اس کے چوڑے کندھوں کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ وہ خود کو زاور کے سامنے بہت بہادر شو کر رہی تھی، لیکن زباریہ کے سامنے
اس نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ اتنی بہادر بھی نہیں ہے جس طرح وہ بے خوف ہو کر زاور کو جواب دیتی تھی. شاید زباریہ کو نہیں دے سکتی تھی. مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، اسے کمرے سے نکالو. وہ اسے بے حد غصے سے دیکھتے ہوئے زاور سے کہنے لگی تھی. ایک پل کے لیے تو اسے یقین نہ آیا کہ اس لڑکی کے لیے اس کا زاور اس کی بےعزتی کر رہا تھا، لیکن جو بھی تھا فی الحال وہ کچھ بھی نہیں سننا چاہتی تھی. اسے صرف اور صرف زاور سے بات کرنی تھی. اسے بتانا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے اور وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے. اس نے جو غلطی کی وہ اس کے لیے اس سے معافی مانگ لے گی، لیکن وہ اپنی جگہ پر کسی دوسری عورت کو برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے ابھی اور اسی وقت اس لڑکی کو طلاق دے کر اس کے کمرے سے باہر دفع کرے. لیکن وہ تو اس کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا تھا. وہ تو اس کا ساتھ دے رہا تھا، زباریہ کے بجائے وہ اس کا محافظ بن رہا تھا. اور زباریہ کو یہ بات کبھی بھی گوارا نہ تھی. وہ اپنی محبت کو کسی اور کا ہوتے ہوئے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتی تھی. اسے ہر حال میں زاور واپس چاہیے تھا، جس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھی. لیکن زاور کا انداز اسے خوف میں مبتلا کر رہا تھا. لیکن میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی مجھے تمہاری شکل دیکھنی ہے. ابھی کے ابھی دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے. وہ اسے باہر کا راستہ دکھاتے ہوئے کہہ رہا تھا. اس کا انداز بہت توہین آمیز تھا. زباریہ کو لگا وہ صرف سہروش کے سامنے اسے ذلیل کر رہا ہے. میں آپ سے محبت کرتی ہوں اور میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں. جب بھی جذباتی موڈ میں ہوتی اسے آپ کہہ کر پکارتی تھی، جبکہ رومانٹک موڈ میں اسے اکثر تم کہا کرتی تھی. اس کا یہ انداز اسے کبھی بھی سمجھ نہیں آیا تھا، لیکن اس نے کبھی بھی اس پر سوال نہیں اٹھایا تھا. اب ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں ایک شادی شدہ انسان ہوں اور میری زندگی میں سوائے میری بیوی کے اور کسی کی کوئی جگہ نہیں. تم میرے کمرے سے باہر جا سکتی ہو. میں مزید کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا. زاور نے اسے ایک بار پھر سے باہر کا راستہ دکھایا تھا. زاور صرف ایک بار میری بات سن لو، اس نے منت بھرے انداز میں کہا تھا. اس کے گرتے آنسو دیکھ کر سہروش کا ہاتھ بے ساختہ ہی زاور کے کندھے پر آ گیا. اس نے ایک نظر مڑ کر اسے دیکھا. اس کی آنکھوں کی التجا پڑ چکا تھا. مطلب وہ بھی چاہتی تھی کہ وہ اس سے بات کرے. ٹھیک ہے، میں تمہاری بات سننے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے. تمہیں ابھی کے ابھی سہروش سے معافی مانگنی پڑے گی. جس طرح سے تم نے بنا اجازت کمرے میں آ کر اور پھر اس سے اس درجہ بدتمیزی کی، وہ میرے لیے قابل قبول نہیں ہے. یہ بہت ہی غلط اور گھٹیا حرکت ہے اور تمہیں اپنی اس حرکت کے لیے سہروش سے معافی مانگنی پڑے گی. اور میں جانتا ہوں اس بات کی اجازت تمہیں تمہاری ناک کبھی بھی نہیں دے گی. تو بہتر ہے کہ اس کمرے سے چل جاؤ. جب تمہارا دل میری بیوی سے معافی مانگنے کے لیے راضی ہو جائے گا تب آ جانا مجھ سے بات کرنے کے لیے. میں بھی تم سے بات کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، لیکن تب تک میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا جب تک تم میری بیوی سے اپنی کی گئی غلطیوں کی معافی نہیں مانگتی. وہ فیصلہ سنا کر ایک بار پھر سے دروازے کی جانب اشارہ کر چکا تھا. مطلب صاف تھا کہ وہ اسے اپنے کمرے سے نکل جانے کے لیے کہہ رہا تھا. وہ کتنی ہی دیر اسے گھورتی رہی، پھر سر جھٹک کر کمرے سے نکل گئی. وہ کسی بھی کنڈیشن میں اس لڑکی کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں تھی جسے وہ اپنے پیر کی جوتی کے برابر بھی نہیں سمجھتی تھی. اس کے جانے کے بعد زاور نے ایک نظر اپنے پیچھے کھڑی اس لڑکی کو دیکھا. یہ پرفیوم چینج کرو تم. وہ بس اتنا ہی بولا، پھر کندھے اچکا کر فریش ہونے چلا گیا. زاور نے زباریہ کے سامنے اسے اہمیت دی تھی اور زباریہ پر اس بات کو ظاہر کیا تھا کہ وہ نہیں بلکہ اس کی بیوی اس کے لیے اہمیت رکھتی ہے، اس کے لیے معنی رکھتی ہے. وہ بیڈ پر بیٹھی اس کی باتوں کو سوچ رہی تھی، جبکہ لبوں کے کنارے پر ایک میٹھی سی مسکان نے جگہ بنائی تھی. آج زاور بہت جلدی گھر پہ آ گیا تھا اور اب وہ نیچے بیٹھا تاہو سے کھیل رہا تھا اور ساتھ ساتھ ٹی وی پر کوئی نیوز چل رہی تھی. اس کا سارا دھیان دونوں طرف تھا، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے کنزیش نے کہا تھا کہ اگر آپ مصروف ہیں تو میں تاہو کو اپنے ساتھ لے جاتی ہوں، جس پر اسے لاڈ کرتا. تاہو بڑے مزے سے اس کی گود میں لیٹا ہوا تھا. اس کا دل نہیں چاہا کہ وہ اس سے لے. ویسے بھی وہ سارا دن اس کے ساتھ رہتا تھا. وہ کتنا خیال رکھتی تھی اس کا، اور اس وقت تو وہ کافی مصروف لگ رہی تھی. نہ جانے آج ڈنر میں کیا اسپیشل بن رہا تھا جس کا وہ اتنے زور و شور سے تیاریوں میں لگی ہوئی تھی. اس نے کہہ دیا کہ تم جاؤ اپنا کام کرو، تاؤ یہیں رہے گا میرے پاس. وہ اس سے یہ وعدہ لے کر گئی تھی وہ اسے اپنی مونچھیں نہیں چبوئے گا، جس پر آخر وہ اپنے کام پر جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی. اب وہ تاؤ کے ساتھ شرارتیں کرتا ٹی وی پر نیوز سننے میں مصروف تھا. جب اس کا فون بجنے لگا، موبائل پر جگمگاتے نام کو دیکھا تو اس کے ماتھے پر لکیر واضح ہونے لگی. اس نے فوراً تاؤ کو سیدھا کر کے موبائل پر آنے والی کال کو کاٹ دیا تھا.
وہ اس کے منہ نہیں لگنا چاہتا تھا، وہ اپنی زندگی میں دوبارہ اس کا نام و نشان بھی نہیں چاہتا تھا۔ اسی لیے بنا سوچے سمجھے اس نے فون کاٹ دیا تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد دوبارہ اس کا فون بجنے لگا تھا۔ اس نے غصے سے ریموٹ سے ٹی وی کا والیوم تیز کیا اور موبائل پر آنے والی کال کو کاٹ کر اگنور کر دیا، جبکہ کنزی کچن سے نکلی۔ ارے کہاں کھوئے ہوئے ہیں آپ کا موبائل کب سے بج رہا ہے؟ اٹھائیں، یقیناً کسی نے بہت ضروری بات کرنی ہوگی، تبھی تو بار بار فون کر رہا ہے۔ جو انسان ہمارے سامنے نہیں ہوتا، اگر اس سے رابطہ ممکن ہو تو فوراً فون اٹھا لینا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ کسی بڑی مصیبت میں ہو۔ اس نے تائی کی بات دہرائی تھی۔ نہیں، اصل میں بہت ہی فضول سی کال ہے، میں بات نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ بار بار آ رہی ہے۔ تم ایسا کرو، فون تم اٹھاؤ اور کہو کہ میں بیوی بچوں کے ساتھ ہوں، تو اس وقت مجھے فون نہ کیا جائے۔ وہ اپنا موبائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، جہاں پر اب تک کال آ رہی تھی یقیناً دوسری طرف کوئی لڑکی تھی، ورنہ وہ اس کو فون نہیں دیتا۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ سے موبائل فون لے کر فون کان سے لگایا۔ السلام علیکم۔ اس نے یہ جانے بھی نہیں کہ دوسری طرف کون ہو سکتا ہے۔ اسلام کیا، کون ہو تم؟ داور کو فون دو۔ دوسری طرف سے آواز آئی تھی۔ اس کے اسلام کا جواب دینا یقیناً ضروری نہیں سمجھا گیا تھا، یا شاید وہ مسلمان نہیں تھی، وہ مصروف ہیں اس وقت اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، آپ پلیز بعد میں فون کر لیجیے گا، اس وقت انہیں ڈسٹرب مت کریں۔ اس نے زیادہ دیر بات کرنا مناسب نہیں سمجھا، اسے فوراً ہی داور کی بات دہرا دی۔ کیا فضول بات کرتی ہو؟ فون دو انہیں، میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں، اس نے بے حد غصے سے کہا۔ تو اس نے داور کو دیکھا، اسپیکر سے آواز باہر تک آ رہی تھی جسے داور نے بہت غور سے سنا تھا۔ ڈارلنگ، فون بند کرو اور یہاں دیکھو، تمہارا بیٹا تمہارے پاس جانے کو بے چین ہے، اس کا باپ بھی تمہارے پاس آنا چاہتا ہے، لیکن فی الحال تو تم اپنا بیٹا سنبھالو۔ خیر، اس کے باپ کو رات کو سنبھالنا۔ وہ بڑے شرارتی انداز میں فون اس کے کان سے اتار کر اپنے کان میں لگاتا، جاتے جاتے اس کے کانوں کی لو تک سرخ کر گیا تھا، جبکہ دوسری طرف موجود ہستی پر یقیناً قیامت ٹوٹی تھی۔ وہ اس طرح کی انتہائی بے باک بات کسی اور کو سنانے کے لیے تو نہیں کہہ سکتا تھا۔ فون پہ کون ہو سکتا ہے؟ فون پر دوسری طرف وہ تاؤں کو اپنی باہوں میں اٹھاتی واپس کچن کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ دماغ میں اس کا پرشوق لہجہ اور بے باک انداز گھوم رہا تھا۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ سوری، آپ کا نمبر سیو نہیں ہے میرے موبائل میں۔ وہ انجان لہجے میں فون کان سے لگائی بات کر رہا تھا، جبکہ دوسری طرف یقیناً ذائشہ پر دوسری بار قیامت ٹوٹ گئی تھی۔ کہاں وہ اس کی لڑائی جھگڑے پر بھی آگے سے یہ سوچ کر خاموش رہا تھا کہ اس سے لڑ کر ذائشہ کو خوشی ہوتی ہے، اور کہاں یہ انسان سرے سے بدلا ہوا تھا جیسے اسے جانتا تک نہیں۔ مجھے نہیں پہچانتے؟ میری آواز تو پہچان ہی چکے ہوگے آپ۔ دوسری طرف سے ناراضگی سے بھرپور آواز آئی تھی، ذائشہ، میں کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ اتنی بڑی ڈرامہ سٹار مجھے فون کر رہی ہے، ایک عام سے آدمی کو جس کے 70,000 کی تنخواہ میں اس کا گزارا نہیں ہوتا، جس کا چھوٹا سا گھر اس کے لیے ڈبہ ہے۔ آپ کو کیسے یاد آ گئی میری؟ ہاں، اب سمجھا، میں نے تم نے طلاق لینے کے لیے فون کیا ہوگا۔ میں خود بھی بہت جلد تم سے اس سلسلے میں رابطہ کرنا چاہتا تھا۔ تم بتاؤ گے کب تک طلاق چاہیے تمہیں؟ اگر کہتی ہو تو میں آج ہی پیپرز تیار کروا دیتا ہوں، میں سائن کر دوں گا، یا تمہاری مرضی۔ تم بے شک زبانی لے لو، مجھے کسی بھی طریقے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں کیوں آپ سے طلاق لوں گی؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں آپ کو بھول کر آگے بڑھ جاؤں گی؟ میری کامیابی بھی آپ کے بنا ادھوری ہے۔ مجھے زندگی کے ہر موڑ پر آپ کا ساتھ چاہیے۔ آپ جانتے ہیں میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ طلاق کیسے لوں گی؟ ذائشہ، یہ بتاؤ، تمہاری فالتو باتیں سننے کا وقت نہیں ہے میرے پاس۔ میری بیوی اور بچہ اندر میرا انتظار کر رہے ہیں، اس نے گرجدار آواز میں کہتے ہوئے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ آپ کی بیوی میں ہوں اور بچہ میرا ہے، آپ کا ہے۔ کوئی دوسری عورت آ کر اس کی ماں نہیں بن سکتی، اور نہ ہی کوئی دوسری عورت آپ کی بیوی بن سکتی ہے، اور نہ ہی میں کسی دوسری عورت کو آپ کی بیوی بننے دوں گی۔ میرے ڈرامے کی شوٹنگ ختم ہو گئی ہے، میں جلدی آپ کے پاس ملنے کے لیے آؤں گی، اور جب تک میرے دوسرے ڈرامے کی شوٹنگ شروع نہیں ہو جاتی میں وہیں رہوں گی آپ کے پاس۔ مجھے پتہ ہے آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ فضول بات بند کرو ذائشہ، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ کیوں واپس آنا چاہتی ہو میری زندگی میں زہر گھولنے کے لیے؟ میں بہت خوش ہوں، اور تم جہاں ہو وہاں خوش رہو، مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ اور جس بچے کو تم اپنا بچہ کہہ رہی ہو نا، اس کا نام بھی پتہ ہے تمہیں؟ وہ دوسری عورت میرے بچے کی پہلی ماں ہے، جس کے خلاف میں ایک لفظ برداشت نہیں کر سکتا۔ اور جہاں تک بات ہے تمہاری، تو پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہتا ہوں، طلاق کس طرح سے لینا پسند کرو گی؟ یہاں آنے کی غلطی مت کرنا۔ میری زندگی میں اب تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے، تم جہاں ہو وہاں خوش رہو۔ تمہاری خوشیوں میں رکاوٹ بننے والا، تمہاری خوابوں کو توڑنے والا بہت دور چھوٹ چکا ہے۔ بہتر ہے کہ اب آگے بڑھ جاؤ، واپس پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے، تم وہ سب کچھ حاصل کر پاؤ
وہ جو تمہاری تمنا ہے بس واپس مت آنا۔ تمہارے ساتھ زندگی کے 6 سال سمجھوتے میں گزار دیے، لیکن زندگی کیا ہے ان 6 ہفتوں میں سمجھا ہوں۔ میری زندگی میں تمہاری کہیں کوئی گنجائش نہیں نکلتی عائشہ۔ اب تم مجھے فون نہیں کرنا، جب تک طلاق کا مطالبہ کرو گی میں دے دوں گا۔ اللہ حافظ۔ وہ فون رکھ چکا تھا جبکہ اس کے کانوں میں اس کے الفاظ محفوظ ہو چکے تھے۔ اس کی ساری خوش فہمی دم توڑ چکی تھی۔ وہ دوسری عورت اس کے دل میں وہ مقام حاصل کر چکی تھی جو وہ پہلی ہو کر حاصل نہ کر پائی۔ وہ اس کی زندگی میں آنے والی پہلی عورت تھی، اس کے بچے کی ماں تھی، اور اس کی جگہ کوئی اور لے چکی تھی۔ اسے اپنے آگے پیچھے ہر چیز ویران ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی کامیابی، اس کے خواب سب سیاہ ہو گئے تھے۔ بیوٹیشن اسے تیار کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ خوبصورت تو وہ پہلے ہی بلا کی تھی، لیکن بیوٹیشن کے ماہر ہاتھ لگتے ہی وہ بے انتہا حسین ہو جاتی تھی۔ اس بات کا اندازہ اس نے کل لگا لیا تھا۔ کل تو وہ خود سے اسے پارلر لے کر آیا تھا، لیکن آج پارلر والی کو گھر پر ہی بلا لیا تھا۔ اس نے خود کوئی تیاری نہیں کی تھی، بس سفید رنگ کا شلوار سوٹ پہن لیا تھا، اور اس کا کہنا تھا کہ وہ ہے ہی با کمال، سادگی میں بھی قیامت ڈھائے گا۔ اور اس کی بات سننے کے بعد سہروش نے صرف نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ ضرورت سے زیادہ ہی اپنی ذات کو پسند کرنے والا انسان تھا۔ آج صبح سب کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے تو اس نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اللہ کی بنائی ہر چیز خوبصورت ہے، لیکن زاور حیدری کا کوئی جواب نہیں، اور پھر اللہ نے اس کے لیے جوڑ بھی بہترین ڈھونڈا ہے۔ اس میں کہیں نہ کہیں اس نے سہروش کو بھی خوبصورت کہا تھا، لیکن وہ ڈائریکٹ اسے خوبصورت بھی تو کہہ نہیں سکتا تھا۔ اس نے صرف اپنی ہی تعریف کی تھی، جبکہ دائی امی تو اس کی اس بات پر صدقے واری جا رہی تھی۔ اس کی خوشی کی تو مانو کوئی انتہا ہی نہ تھی۔ کل تک ان کا بیٹا شادی کے لیے راضی نہیں تھا، اور آج ان کی مرضی کی بہو کے ساتھ اتنا خوش تھا۔ اس نے کہا تھا کوئی اسے تنگ نہ کرے، وہ تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہے، اور تھوڑی دیر کے چکر میں وہ صبح سے شام تک سویا جاگا تھا، اور اب کمرے سے باہر نکلا تھا کہ بیوٹیشن اسے تیار کر سکے، لیکن ابھی بیوٹیشن اسے تیار کرنا شروع کر ہی رہی تھی کہ وہ واپس آ گیا۔ سوری، آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے کچھ اپنا ضروری سامان اٹھانا تھا۔ وہ الماری کے قریب جاتے ہوئے نہ جانے کیا نکال رہا تھا۔ بیوٹیشن نے مسکرا کر اس کی معذرت کو قبول کیا تھا، جبکہ وہ مسلسل اپنے کام میں ہی لگی رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنا سامان اٹھا کر اس کے پاس ہی کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی دلہن کو بہت خوبصورت بنا دوں گی، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ آلریڈی بہت زیادہ خوبصورت ہیں، آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں، یہ کام اللہ تعالیٰ پہلے ہی کر چکے ہیں، آپ تو دلہن بنائیں۔ اور ڈارلنگ، زیادہ خوشبو والی کوئی چیز استعمال مت کرنا، اور آپ بھی تھوڑا سا غور کیجیے گا کہ وہ کیا ہے کہ مجھے تیز خوشبو سے الرجی ہو جاتی ہے، اور پھر دلہا بیمار اچھا تو نہیں لگے گا۔ وہ اب بھی مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ بیوٹیشن نے اس کی بات کو سمجھتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ کل وہ بہت سی پرفیوم اور میک اپ کو یوز کر چکی تھی جو نہانے کے بعد بھی سہروش کے وجود سے الگ نہ ہوئی تھی، اور اب تک اسی خوشبو میں نہائی ہوئی تھی۔ یقیناً وہ یہی کرنے کے لیے اسے منع کر رہا ہوگا۔ آپ فکر نہ کریں، میں خاص دھیان رکھوں گی، آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا، بیوٹیشن اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ صرف ہاں میں سر ہلا کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ میم، آج بھی کل کی طرح حجاب پہنیں گی یا آج آپ بغیر حجاب کے ہی دوپٹہ لیں گی؟ اگر دوپٹہ لیں گی تو بہت خوبصورت لگیں گی، میں آپ کا بہت خوبصورتی سے ہیئر اسٹائل بنا دوں گی۔ بیوٹیشن نے اسے دیکھتے ہوئے پھر سے اس سے سوال کیا تھا، جس پر اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ جب اسے دلہن بنایا گیا تھا تب زویا اور زباریہ نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ اس کا حجاب اتارنے پر منانے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن اس نے ان کی کوئی بات نہیں مانی تھی۔ اسے ہرگز قبول نہ تھا کہ وہ اپنا حجاب دلہن کے روپ میں بھی اتارے، اور اب بھی اس کی پسند کے عین مطابق اس کی پھپھو اس کے لیے ولیمے کی ڈریس کے ساتھ خوبصورت سا اسٹائلش حجاب لے کر آئی تھی۔ یہ صرف دلہنوں کے لیے ہی بنایا گیا تھا۔ بیوٹیشن اس کی بات کو سمجھ گئی تھی، مزید کوئی بھی سوال کیے بنا سکون سے اپنا کام کرتی رہی۔ وہ آہستہ آہستہ تعاون کو تھپک رہی تھی، جبکہ وہ فیڈر منہ میں ڈالے اپنی آنکھیں کبھی بند کر رہا تھا کبھی کھول رہا تھا۔ یقیناً وہ آدھی نیند میں جا چکا تھا۔ داور پاس ہی بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ پر کوئی فائل چیک کر رہا تھا۔ دن میں جس لڑکی کی کال آئی تھی وہ کون تھی؟ آپ نے بعد میں بتایا نہیں مجھے، اور آپ نے مجھ سے اس کی بات کیوں کروائی تھی؟ اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اس سے یہ پوچھنا چاہتی کہ اس نے اس سے اتنی بے باک بات کیوں کی تھی، لیکن وہ جاننا چاہتی تھی کہ کس کا فون تھا۔ اس نے اپنی زبان پر بالکل بھی قابو نہ رکھا۔ عائشہ کا فون تھا، اس نے نارمل سے انداز میں بتایا، اور ایک بار پھر سے اپنی انگلیاں لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر چلانے لگا۔ عائشہ کون ہے
کیا میں اسے جانتی ہوں؟ وہ اپنی یادداشت پر زور دیتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اگر نہیں بھی جانتی تو آگے بہت اچھے طریقے سے جان جاؤ گی، سوتن ہے تمہاری، میرا مطلب ہے میری پہلی بیوی۔ اس نے بڑے ریلیکس انداز میں اس کے سر پر دھماکہ کرتے ہوئے اسے بتایا تھا۔ مطلب وہ اس کی بات اس کی سوتن سے کروا رہا تھا اور وہ کتنے آرام سے اس سے بات کر رہی تھی، لیکن دوسری طرف سے اسے جواب بہت ہی غصے میں دیا جا رہا تھا، جس کا مطلب اسے اب سمجھ میں آیا تھا۔ انہوں نے فون کیوں کیا تھا آپ کو؟ وہ جو تاہوں کے ساتھ ہی سونے کا ارادہ رکھتی تھی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے انداز میں پریشانی تھی، نہ جانے وہ کس بات کو لے کر پریشان ہوئی تھی۔ فضول باتیں کرنے کے لیے دماغ خراب کر دیا تھا اس عورت نے۔ خیر تم چھوڑو، سو جاؤ، میں یہ کام ختم کرتے ہی لائٹ آف کرتا ہوں۔ لیکن تمہیں تو لائٹ میں نیند آ جاتی ہے، تو پھر تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ اب بھی اس کے پریشان ہونے کی وجہ نہ سمجھ پایا۔ میں سو جاؤں گی داور، لیکن آپ مجھے پہلے یہ بتائیں انہوں نے آپ کو فون کیوں کیا تھا اور انہوں نے آپ سے کیا کہا ہے؟ کیا انہوں نے آپ سے تاہو کے بارے میں کوئی بات کی ہے؟ میرا مطلب ہے تاہو اور تمہارے بیٹے کے بارے میں کوئی بات کیوں کرے گی؟ اس نے جان بوجھ کر تمہارا بیٹا لفظ استعمال کیا تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ تاہو کے حوالے سے اس کے دل میں کبھی کسی طرح کی کوئی بات نہ آئے۔ وہ جس طرح اس کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی تھی کہ وہ تاہو کی ماں ہے، اسی طرح زائشہ کے سامنے بھی کہے۔ تو میں پوچھ رہی تھی کہ انہوں نے اس بارے میں کوئی بات تو نہیں کی نا؟ آپ پر کیس کریں گی کہ وہ آپ پر کیس کریں گی یا پھر وہ آپ سے اپنے بچے کا مطالبہ کریں گی؟ کیونکہ تایا ابو بتا رہے تھے کہ وہ ایسا کر سکتی ہیں۔ چہرے پر بے حد پریشانی لیے وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ اس کے ڈر کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اب اس کی بات کو سمجھ کر آہستہ سے لیپ ٹاپ رکھ کر اسے اپنے پاس آنے کے لیے کہا۔ وہ جو پریشان سی اسے دیکھ رہی تھی فوراً تاہو کو دوسری سائڈ کرتی اس کے پاس آئی تھی۔ داور نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اپنے سینے میں بھینچ کیا تھا۔ تاہو تمہارا بیٹا ہے، صرف تمہارا، مجھ سے بھی زیادہ تمہارا بیٹا ہے۔ اس دنیا کی کوئی طاقت اسے تم سے نہیں چھین سکتی۔ میں خود ایک سرکاری ملازم ہوں، اگر ایسا کسی بھی طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہوا تو میں خود اسے حل کروں گا۔ تمہیں اس بات کو لے کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم بس اپنے تاہو کا خیال رکھو اور تاہو کے باپ کا بھی تھوڑی سی نظر کرم مجھ پر بھی کر دیا کرو۔ میں کیا سوتیلا ہوں تمہارا؟ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے اسے ان سب باتوں سے بہت دور لے جانا چاہتا تھا۔ وہ اس کی ٹینشن ختم کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے ڈر کو اپنے سینے میں چھپا لینا چاہتا تھا۔ اس وقت وہ ایڈوکیٹ صفدر کے کیس پر کام کر رہا تھا اور فی الحال اپنا دماغ کسی اور طرف لے کر نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن اس وقت کی اس سے زیادہ کنزش کو اس چیز کا یقین دلانا کہ کوئی بھی اس کے تاہو کو اس سے الگ نہیں کر سکتا، اسی لیے وہ فی الحال اپنا کیس نظر انداز کیے اسے بے فکر کرنے میں مصروف تھا۔ لیکن وہ اس کے چہرے سے اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ کافی زیادہ پریشان ہے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ فاروق صاحب کو منع کرے گا کہ قانون کے نقطہ و پیچ اسے نہ بتائے جائیں۔ ان سب چیزوں سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، سارے مسئلے خود حل کر سکتا ہے۔ وہ ان سب چیزوں کی ٹینشن لیتی تھی جو کہ بہت غلط تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اسے اس ڈر سے نکالنا چاہتا تھا جبکہ وہ اس کی باہوں سے نکلنے کو بے چین ہو رہی تھی۔ چھوڑے مجھے، تاہو جاگ جائے گا، اس نے آخرکار بڑی مشکل سے آواز نکالی۔ جاگ ہی نہ جائے تمہارا بیٹا؟ ویسے تمہیں اس سے اتنا پیار نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت ہی گندا بچہ ہے۔ جب بھی تم مصیبت میں ہوتی ہو تمہیں چھوڑ کر سو جاتا ہے۔ اب دیکھو نا اس وقت تم کتنی بڑی مصیبت میں ہو اور آرام سے گھوڑے بیچ کر سو رہا ہے۔ وہ اسے اپنی باہوں سے آزاد کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا اور ساتھ ہی ساتھ وہ اسے اس کے بیٹے کی بے وفائی بھی یاد کروا رہا تھا۔ جی نہیں، میرا بیٹا بہت پیارا ہے، بس اسے تھوڑا سا بڑا ہونے دینا، پھر دیکھے گا آپ کو چھوڑے گا نہیں۔ وہ اپنے بیٹے کا دفاع کرتے ہوئے اس کی پناہوں سے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش میں بے حال ہو رہی تھی۔ یار چھوڑ دوں گا، اتنے نخرے دکھا رہی ہو؟ وہ اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے اس کے ماتھے کو لبوں سے چھوتا اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا، جبکہ کنزش اس کی قمیض کو اپنی مٹھیوں میں جکڑے قربت کے ان لمحات کے ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ وہ لمحات تو ختم ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے اپنے بے حد قریب کرتے ہوئے ایک بار پھر سے اس کے ہونٹوں کو بخشتا اسے اپنے سینے میں چھپا چکا تھا۔ آج سے تاہو اس طرف سوئے گا اور تم اس طرف میرے پاس، وہ فیصلہ سناتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں، وہ کروٹ لیتا ہے، بیڈ سے نیچے بھی تو گر سکتا ہے نا؟ اس نے فوراً انکار کیا تھا۔ تو تکیے کیا میرے منہ پر رکھ کر میرا قتل کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں؟ سائڈ لگا دو اس کے، نہیں گرے گا۔ ویسے بھی اب وہ بڑا ہو رہا ہے نا، اس سے زیادہ اسپیس چاہیے، اس لیے آج سے تم
اس طرف میرے پاس سویا کرو گی اور ہم تاہو کو اسپیس دیں گے۔ وہ اب تک اسے یوں ہی اپنے بازو میں قید کیے ہوئے تھا۔ اس نے نوٹ کیا تھا اس کے چھونے پر وہ پہلے کی طرح کانپتی نہیں تھی۔ شاید وہ آہستہ آہستہ اس کی قربت کی عادی ہوتی جا رہی تھی، لیکن ہمیں اسے اتنی ہی جگہ دینی چاہیے جتنی اس کے لیے ٹھیک رہے گی۔ وہ تھوڑی سی جگہ لیتا ہے اور بیڈ تو بہت بڑا ہے، تو ہم دور دور ہو کر بھی سو سکتے ہیں۔ وہ اس سے الگ ہوتے ہوئے فاصلہ بنا رہی تھی جب اچانک داور نے اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ ہمیں تاہو کو کم از کم اتنی جگہ دینی ہے کہ تاہو کے ساتھ ساتھ اس کے بہن بھائی بھی اس جگہ سو سکیں، وہ اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں کہتا۔ اس کے کانوں کی لو کو اپنے لبوں میں دبا گیا۔ نہیں، ابھی تو وہ بہت چھوٹا ہے، اس کے بہن بھائی ابھی نہیں آ سکتے۔ اس کی بات کو سمجھتے ہوئے وہ نظر جھکائے بولی تھی، ہاں یہ تو ماننے والی بات ہے، ابھی تاہو بھی چھوٹا ہے اور تاہو کی ماما بھی، لیکن تاہو کے بابا کو تو اپنا پارٹنر چاہیے، تو اس کا حل کب تک نکلے گا؟ وہ اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس کے اوپر جھکتا اس سے سوال کر رہا تھا، جب تک وہ بڑا ہو جائے گا۔ وہ نظر جھکائے شرماتے ہوئے بولی، لیکن تاہو کے بابا اتنا انتظار تو نہیں کر سکتے، اس لیے بہتر ہے تاہو کی ماما اس مسئلے کا کوئی مناسب حل نکالے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اس کا ماتھا چومتا لائٹ آف کر چکا تھا، اب باقی کام وہ بعد میں کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے آہستہ سے اس کے نازک سراپے کو اپنی باہوں میں بھرا، اسے اپنے بے حد قریب کر کے وہ اسے اپنے سینے سے لگاتا آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ جلدی حل نکالو تاہو کی ماما، ورنہ اگر تاہو کے بابا نے حل نکالا تو تمہاری یہ نازک سی جان مشکل میں آ جائے گی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے کان میں اپنی محبت کی سرگوشیاں کر رہا تھا، جبکہ وہ اپنے سر اس کے سینے میں چھپائے ان کی باتوں پر کبھی تو شرم آ جاتی تو کبھی خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہتی، لیکن وہ عائشہ کی کال کی پریشانی سے نکل آئی تھی۔ ولیمہ بہت دھوم دھام سے ہوا تھا۔ زباریہ ولیمے کی تقریب میں شامل نہیں ہوئی تھی، کیونکہ جتنی بےعزتی زاور نے صبح اس کی تھی، اس کے بعد شاید ہی وہ اس کے سامنے آتی، جبکہ زویا بہت خوش تھی۔ اس کی بہت ساری دوست اس کی بھائی کی شادی میں آئی ہوئی تھیں۔ اس نے سب کو بہت خوشی سے اپنی بھابھی سے ملوایا تھا اور سب کو یہی کہا تھا کہ یہ بھابھی اس کی پسند کی آئی ہیں اور وہ اسی کی بدولت سے آئی ہیں، کیونکہ اس نے بہت ساری دعائیں مانگ کر اسے اپنی بھابھی بنایا ہے۔ اور یہ سچ بھی تھا۔ جب بھی زباریہ اسے ڈانٹتی یا پھر اسے اگنور کرتی تھی تو وہ یہی دعا کرتی تھی کہ سہروش اس کی بھابھی بن جائے، اور اب اس کی دعائیں رنگ لے آئی تھیں۔ اس کی ساری دوستیں بھی اس کی عمر کی پیاری پیاری لڑکیاں تھیں جو اس کی ہر بات پر یقین بھی کر رہی تھیں۔ وہ کالج کے فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ وہ سب لوگ زباریہ سے بھی مل چکی تھی اور وہ جانتی تھی کہ اس کے بھائی کی منگنی زباریہ کے ساتھ ہوئی ہے، تو اس میں کہیں نہ کہیں یہ سوال بھی آ ہی جاتا ہے کہ کوئی اور لڑکی زاور کی دلہن کے روپ میں کیسے آ گئی تھی، اور ان سب کے سوالوں کا جواب زاور کے پاس تھا، اس کی پسند۔ اس نے سب سے یہی کہا تھا کہ اس نے اپنی پسند سے سہروش کو اپنی زندگی میں شامل کیا ہے اور یہ اس کا ذاتی فیصلہ تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے کمرے میں لے جانے لگے۔ زاور اس کے کان کی طرف جھکا، ڈریس چینج مت کرنا، میں آ کر تمہیں دیکھوں گا۔ اس سارے رش میں تو میں ٹھیک سے دیکھ نہیں سکا، اور وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اسے زاور کا انداز سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ پہلے اس سے شادی کے لیے تیار نہیں تھا اور اب کیسے اس سے اتنے رومانٹک انداز میں بات کر رہا تھا؟ کیا وہ ساری باتوں کو بھلا چکا تھا؟ اس نے اپنی اس شادی کو قبول کر لیا تھا؟ کیا وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ وہ اس جیسی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی اس رشتے کو نبھانا چاہتا تھا۔ تو پھر اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا؟ وہ اس کے لیے زباریہ کو باتیں سنا رہا تھا، سب کے سامنے اس کی عزت رکھ رہا تھا۔ وہ اتنا اچھا نہیں تھا جتنا وہ بن رہا تھا۔ نہ جانے اس کے دماغ میں کیا تھا، لیکن وہ ایک بات وہ بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ وہ اسے پسند نہیں کرتا اور نہ ہی وہ اس جیسی لڑکی سے کبھی شادی کرنا چاہتا تھا۔ تو پھر کیا وجہ ہو سکتی تھی اس بدلاؤ کی؟ کیا وہ سمجھوتا کر رہا تھا؟ اگر ہاں تو کیا وہ ساری زندگی سمجھوتے کی زندگی گزار سکتی تھی؟ اس کے پاس فیصلے کا حق ہی کہاں تھا؟ پہلے راحیل اور اب زاور۔ اس نے تو اپنی زندگی خاموشی سے ہی گزارنی تھی، لیکن وہ اپنے ساتھ اور کسی رشتے کو گھسیٹنے پر کیوں مجبور کرتی؟ نہیں، وہ ایسا کوئی حق نہیں رکھتی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ آج زاور سے اس بارے میں بات کرے گی۔ ہاں، وہ ساری زندگی اس شخص کو اپنی ساتھ سمجھوتا کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ نہیں، وہ تایا ابو آئے تھے نا کچھ دن پہلے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی پہلی بیوی تاؤ کے لیے اگر کورٹ میں کیس کرتی ہے تو وہ تاؤ کو ہم سے دور کر دیں گے اور انہیں دے دیں گے۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو وہ اسے سامنے بیڈ پر بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ اس کے لبوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ
قدم اٹھاتا اس کے بے حد پاس آ گیا تھا۔ اس کا لہنگا بیڈ پہ بچھا ہوا تھا، اسے اٹھا کر اس نے تھوڑی سی جگہ بنائی اور خود وہاں پر بیٹھ گیا۔ السلام علیکم، کیا حال ہے جناب؟ وہ بڑے سے شوق انداز میں اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے چکا تھا۔ اس نے بے حد نرمی سے اس کے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے اپنے لب رکھے تھے۔ اس کا انداز اسے مزید کنفیوز کرنے لگا تھا۔ کیا وہ سمجھوتا کرنے پر راضی ہو گیا تھا؟ کیا وہ سچ مچ میں اس رشتے کو نبھانا چاہتا تھا یا صرف اپنے آپ کو ایک سزا دینا چاہتا تھا؟ وہ کسی کی زندگی میں اس کی مرضی کے بنا شامل نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کا انداز بالکل نارمل تھا، شاید ویسا ہی جیسا ایک دلہے کا ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ ان سب چیزوں کو قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکال لیا تھا، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے اس طرح سے ہاتھ چھڑوانے پر وہ کچھ بھی نہیں بولا تھا، جیسے اس کی کوئی بھی بات بری نہیں لگ رہی تھی، یا شاید اس نے اس کے چہرے کی سنجیدگی کو محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ وہ تو اس کے خوبصورت سراپے کو نگاہ بھر کر دیکھنے میں مصروف تھا، پورے حق سے۔ اس کی نگاہوں میں وہ دوسری بار نگاہ اٹھا کر اسے دیکھ بھی نہ پائی تھی۔ کچھ بولو جانے من، کیوں خاموش رہ کر ستم ڈھا رہی ہو؟ اس نے بڑی نرمی سے اس کے گال کو چھوا تھا، جبکہ اس کے اس طرح سے ہاتھ اس کے چہرے پر لگانے پر وہ ذرا سا پیچھے ہٹی تھی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، پہلے آپ میری بات سن لیں، اس نے ہمت کر کے کہا تھا۔ حکم جناب، کہیں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اس نے پھر سے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا، جبکہ اس کا انداز اسے مزید ڈرا رہا تھا۔ وہ تو سر سے پیر تک بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ میں سمجھوتے کے سہارے زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں جانتی ہوں آپ مجھے پسند نہیں کرتے اور آپ کا بچپن سے ہی زباریہ کے ساتھ رشتہ طے ہے۔ میں جانتی ہوں کہیں نہ کہیں اس رشتے نے آپ کے دل میں گنجائش پیدا کی ہوگی، آپ ابھی بھی اسے پسند کرتے ہیں۔ میں آپ کی زندگی میں زبردستی کا سودا نہیں بن سکتی۔ میں جانتی ہوں آپ مجھے پسند نہیں کرتے اور نہ ہی میری جیسی لڑکی آپ کی پسند ہو سکتی ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر آپ مجھے چھوڑنا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں جانتی ہوں آپ کی فیملی نے آپ پر زور دے کر آپ کو زبردستی اس رشتے پہ مجبور کیا ہے اور شاید آپ کو یہ رشتہ نبھانے پر بھی مجبور کر رہے ہیں، لیکن آپ کو مجبور ہونے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ میں آپ کو اس رشتے کو نبھانے پر مجبور نہیں کروں گی، آپ مجھے بس تھوڑا سا وقت دے دیں، میں اس رشتے کو یہیں پر ختم کر دوں گی، آپ پر کوئی بات بھی نہیں آنے دوں گی، میں سب کو سنبھال لوں گی۔ آپ میری وجہ سے زباریہ کو نظر انداز نہ کریں۔ محبت کی نظر اندازی انسان کے لیے سب سے بڑا امتحان ہے۔ پلیز میری وجہ سے آپ اپنی زندگی خراب نہ کریں۔ میں آپ کی زندگی میں کوئی مصیبت نہیں بننا چاہتی۔ آپ نے واقعی میرے لیے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے۔ مجھ جیسی لڑکی سے نکاح کرنا آپ کے لیے یقیناً بہت مشکل رہا ہوگا، لیکن جو بھی ہے آپ کو یہ سمجھوتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اسے دیکھتی ہے کہ سانس میں بولتی چلی گئی تھی، جبکہ وہ منہ کھولے اسے سن رہا تھا۔ واہ یار، تم تو اچھا خاصا بول لیتی ہو۔ خیر، اتنی لمبی بکواس سن کر تو دل کر رہا ہے ایک تھپڑ رکھ کے تمہارے منہ پہ لگاؤں۔ میرے کون سے اندازے تمہیں یہ لگ رہے ہیں کہ میں سمجھوتا کر رہا ہوں، لیکن تمہارے چہرے کی بیزاری پر مجھے اچھا خاصا غصہ آ رہا ہے۔ وہاں ولیمے پر بھی تمہارا منہ پلاسٹک کے ڈبے کی طرح بنا ہوا تھا۔ اگر اللہ نے اچھی شکل دے دی ہے تو تھوڑا سا مسکرا دیا کرو۔ اور جہاں تک اس رشتے کی بات ہے نا، تو کسی کے ماں باپ میں اتنی ہمت نہیں کہ مجھ سے زبردستی نکاح نامے پہ سائن کروا سکے۔ یہ نکاح 100% میری مرضی سے ہوا ہے، اور دوسری بات یہ کہ میں اس رشتے کو نبھانے کے لیے مکمل تیار ہوں، لیکن تم تیار ہی نہیں لگ رہی، اسی لیے میں تمہیں وقت دے رہا ہوں۔ اپنے مائنڈ کو میک اپ کر لو، کچھ ہی دنوں میں اپنی چھٹیاں منظور کروا لوں گا اور اس کے بعد ہم ہنی مون پر جائیں گے، اور تب تک میں چاہتا ہوں تمہارا دماغ بالکل درست ہو جائے، اور اگر تمہارا دماغ درست نہ ہوا تو مجھے درست کرنا آتا ہے۔ میں دماغ کے پیچ ٹائٹ کرنے میں بہت ماہر ہوں۔ اب اٹھو، چینج کر کے آؤ اور آ کر سو جاؤ۔ موڈ تو ویسے بھی میرا غرق ہو گیا ہے۔ میڈم سمجھوتے پہ لیکچر دینے آ گئیں۔ وہ اچھے خاصے برے موڈ میں شکل بنائے اٹھ کر فریش ہونے گیا تھا۔ واپس آیا تو سفید رنگ کا ٹراؤزر پہنے اور اوپر بنا آستین کے شرٹ وہ بستر پر گرنے والے انداز میں لیٹا تھا۔ اس کی اس طرف دیکھتی سہروش ان کے انداز پر حیران تھی، جبکہ اس نے خود کو دیکھنے پر بھی وہ ناراضگی سے منہ پھیر لیا تھا۔ جبکہ وہ اپنا لہنگا سنبھال کر اٹھتی، واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ اس کی باتیں، اس کا انداز اس کی سمجھ سے باہر تھا، لیکن وہ اتنا سمجھ چکی تھی کہ اسے چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اسی لیے بہتر ہے کہ وہ اس رشتے کو نبھانے کے لیے خود کو تیار کرے، اور وہ خود کون سا اپنا ماتھے پر طلاق کا داغ لگانا چاہتی تھی۔ اگر یہ شخص اپنی مرضی سے اس کے ساتھ اس رشتے کو نبھانا چاہتا تھا تو اس میں کیا غلط تھا، لیکن اس کی وجہ سے وہ اپنی محبت کو چھوڑ دے گا؟ کیا وہ ساری زندگی اس رشتے کو نبھائے گا یا پھر یہ رشتہ اس کے لیے انچاہا ہی رہے گا؟ انہی باتوں کو کبھی اسے ہی سمجھنے میں کہیں نہ کہیں غلطی ہو رہی تھی۔ وہ بہت کچھ پلان کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ زاور کو حاصل کرنے کے لیے ہر حد پار کر جائے گی۔ زاور سے محبت اپنی جگہ، لیکن کوئی لڑکی زاور کو اس سے چھین رہی تھی، یہ بات اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ آج تک اس نے زندگی میں جو چاہا تھا اسے حاصل کیا تھا، اور زاور کو وہ حاصل نہیں کر رہی تھی، اور وہ اس کی زندگی میں آ گیا تھا، اور اتنی آسانی سے ایسا ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں تیز دھار چھری تھی، جبکہ وہ اپنے کلائی پر آہستہ آہستہ اسے چلا رہی تھی۔ وہ اپنی ضد میں بہت آگے بڑھ چکی تھی۔ اس نے سہروش
کی آنکھوں میں ایک عجیب سا غرور محسوس کیا تھا اور اسے غرور بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ یہ قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئی تھی کہ اگر اس نے فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ وہ ہر حد پار کر جائے گی تو یہ بھی اس کے لیے کچھ برا نہیں تھا۔ اس نے بڑی آہستگی سے اپنی کلائی پر چھری چلائی تھی۔ خون کی لہر تیزی سے فرش پر گرتی فرش کو سرخ کرتی جا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ خون گرنے کی رفتار تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی، جبکہ وہ ایک جگہ کٹ لگا کر اب دوسری جگہ ذرا فاصلے پر کٹ لگا رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھ سے زاور چھین لو گی، سہ لوں گی میں، ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں تمہیں ایسا کبھی نہیں کرنے دوں گی، جو میرا ہے اس پر صرف میرا حق ہے اور تمہیں اس بات کو قبول کرنا پڑے گا۔ وہ آہستہ آہستہ کنودگی میں جاتی ابھی تک اپنی ہی ہار کو یاد کر رہی تھی۔ وہ سر چکرانے پر بیڈ پہ بیٹھ گئی اور پھر وہ کب بے ہوش ہوئی اسے خود بھی پتہ نہ چلا تھا۔ گھر میں بہت شور مچا ہوا تھا۔ تقریباً 2:30 بجے کا وقت تھا۔ اتنا شور شرابہ سن کر سحروش کی آنکھ کھل گئی، جبکہ زاور بھی الرٹ ہو کر تیزی سے سلیپر پہنتا باہر کی طرف بھاگا تھا، جہاں پر چاچی رو رو کر اپنی حالت خراب کر رہی تھی۔ جبکہ چاچا بھی بے حد پریشان تھے۔ وہ تیزی سے نیچے ان کے پاس آیا تھا۔ کیا ہوا ہے چاچی، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ بتائیں مجھے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے پیار سے پوچھا تھا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہے بیٹا، زباریہ نے اپنے ہاتھ کی نس کاٹ لی ہے، خون بہہ رہا ہے، اس کی حالت بہت خراب ہے، وہ سانس نہیں لے رہی، اللہ کے لیے اسے بچا لو، اسے بچا لو۔ چاچی اس کا ہاتھ تھامے اسے زباریہ کی طرف متوجہ کر رہی تھی، جو بیڈ پر بکھری سی حالت میں پڑی بہت بری حالت میں تھی۔ وہ تیزی سے اندر کی طرف لپکا تھا۔ زباریہ زباریہ، اسے 2-3 بار اسے پکارا اور اگلے ہی لمحے اسے اپنی باہوں میں اٹھائے باہر کی طرف بھاگا تھا۔ وہاں کھڑی کیوں ہو، جلدی باہر آؤ اور کار کا دروازہ کھولو، اس نے سحروش کو حیران پریشان کھڑے دیکھ کر کہا۔ تو وہ فوراً ہی گاڑی کی طرف بھاگ گئی تھی۔ چاچی، اللہ سب بہتر کرے گا، آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ یہیں رہیں، میں اور سحروش اسے اسپتال لے کر جا رہے ہیں، انشاءاللہ اسے کچھ نہیں ہوگا، آپ یقین رکھیں مجھ پر۔ وہ انہیں پیار سے سمجھاتا تیزی سے گاڑی ڈرائیو کرتا ہسپتال کی طرف نکل گیا تھا، جبکہ وہ پچھلی سیٹ پر زباریہ کا سر اپنی گود میں رکھے بے حد پریشان تھی۔ ہم اسپتال جانے والے ہیں، اس نے ایک نظر زباریہ کو دیکھ کر اسے پوچھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسپتال جا رہے ہیں، لیکن شاید پریشانی میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے کون سی بات کرنی چاہیے۔ ڈارلنگ، ہم کون سا اندر کمرے میں اپنے فیوچر پلاننگ کر رہے تھے جو تمہیں اسپتال جانے میں مسئلہ ہو رہا ہے، وہ اسے دیکھ کر جلانے والے انداز میں بولا۔ اس کی بات پر اس کا منہ کھل گیا تھا۔ اس نے کب کہا تھا کہ وہ فیوچر پلاننگ کر رہے ہیں یا جاتے ہوئے کوئی مسئلہ ہے؟ لیکن شاید وہ اسے اس بات کا احساس دلانا چاہتا تھا کہ وہ اس کی خوبصورت سی ویڈنگ نائٹ کا بیڑا غرق کر چکی ہے۔ اس کے بعد وہ کچھ بھی نہیں بول رہی تھی۔ اب یہ بندہ ہر بات پر طنز کی تیر چلا رہا تھا، تو بہتر ہے کہ وہ خاموش ہی رہے، وہ تو اسے شرمندہ کر کے ہی اس کی جان لے لے گا۔ وہ اس کی باہوں میں قید تھی۔ جب اذان کے وقت اس کی آنکھ کھلی، اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پیچھے ہٹایا تھا، جسے وہ ایک بار پھر سے اس کے گرد پھیلاتا اس کی گردن میں منہ چھپا گیا تھا۔ اس کی انتہائی غربت پر وہ اپنی سانسیں روک گئی تھی۔ وہ کافی دیر سوچتی رہی کہ وہ کیا کرے، پھر بالآخر اس نے اسے جگانے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ نماز بھی ادا کرنی تھی۔ اگر وہ اس کے قریب سے اٹھتی وہ خود ہی جاگ جاتا۔ بہتر ہے کہ وہ خود ہی جگا کر تھوڑا سا ثواب حاصل کر لے۔ تاؤں کہ بابا اٹھیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ اوپر کرتی خود سیدھی ہو کر لیٹ گئی تھی۔ تاؤں کی مما ہر روز ایسے ہی جگایا کرو گی؟ اسے قریب کرتا وہ اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ ہاں کیوں نہیں، ضرور، اس نے نگاہیں جھکا کر کہا تھا، جبکہ وہ اپنے ہاتھ پر اس کا ہاتھ رکھتا اسے کونی کے بل لیٹے دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک ہی اس کے لبوں پر میٹھی سی جسارت کرتا اٹھ کر بیٹھ گیا، جبکہ وہ یوں ہی آنکھیں بند کیے بیڈ پر پڑی رہی تھی۔ یار، میری ایک چھوٹی سی کس سے تمہاری حالت اتنی خراب ہو جاتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا۔ ایک مجھے دو تاکہ پتہ چلے یہ ماجرا کیا ہے۔ اپنے بیٹے کو دن میں 1000 دیتی ہو، لیکن اس کی چائنیز میری سمجھ سے باہر ہے، تو وہ مجھے بتا نہیں سکتا کہ کس کرنے سے کیا محسوس ہوتا ہے۔ تم مجھے کرو تو وہ مجھے کچھ پتہ بھی چلے۔ وہ اس طرح سے بات کر رہا تھا جیسے کسی بہت ضروری مسئلے کا حل نکال رہا ہو، جبکہ
وہ اٹھ کر بیٹھ کے اچھی خاصی شرمندہ ہو چکی تھی. وہ اتنی بے باک کیسے ہو گیا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا. ویسے تو بہت شریف انسان سمجھ بیٹھی تھی نماز ادا کرنی ہے. وہ جلدی سے آتی ہوں کہہ کر قریب سے جگہ بناتی اٹھ کر وضو کے لیے بھاگ گئی تھی. جبکہ وہ کندھے اچکا گیا تھا. اتنا مشکل سوال نہیں تھا میرا کہ لڑکی بھاگ جائے. اس کے بھاگنے کی عادت ہے. اس نے اندازہ لگایا تھا. دوسری بار اس کی آنکھ تقریباً 9 بجے کے قریب کھلی تھی. اسے جلدی سے آفس جانا تھا اس لیے جلدی سے اپنا فون چیک کیا تھا. فون پر کسی طرح کا کوئی میسیج نہیں تھا تو اس نے خود ہی کانسٹیبل کو فون کر کے گاڑی لانے کے لیے کہا اور خود اپنے یونیفارم نکال کر تیار ہونے چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد باہر نکلا تو اسے نیچے سے تاؤ کی چائنیز کی آواز سنائی دے رہی تھی، جبکہ اس کے ہر سوال کو بہت اہم ترین سوال سمجھ کر جواب بھی دے رہی تھی. اس کے انداز پر مسکراتے ہوئے وہ نیچے تک آیا تھا. جب اسے آتا دیکھ کر وہ جلدی سے ناشتہ نکالنے لگی. اب اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کتنے بجے جاگتا تھا تو اس حساب سے تو اس کا ناشتہ تیار کر دیتی تھی. وہ ناشتہ ٹیبل پر لگانے لگی جبکہ وہ تاؤ کو اپنی گود میں لیے کھیلنے لگا تھا. ہاں تو اپنے بیٹے سے میرے مسئلے کا بھی حل پوچھ لیتی کہ کس کرنے سے کیا فیل ہوتا ہے. اب میں یہ سواد تم سے اور اپنے بیٹے دونوں سے لینا چاہتا ہوں. تاؤ تو میرے سوال کا جواب دینے سے قاصر ہے. تم خود ہی چھوٹی سی کس دے نہیں سکتی کیونکہ تمہیں ضرورت سے زیادہ شرم آتی ہے تو اپنے بیٹے کی چائنیز سمجھ کر اسی سے پوچھ دو مجھے تاکہ میں اس پر پریشانی سے باہر نکل سکوں. مجھے اس چیز نے بہت زیادہ ٹینشن میں ڈال لیا ہے. اتنی ٹینشن تو میں کسی کیس کی بھی نہیں لیتا جتنی کہ اس کیس کی لے رہا ہوں. وہ پلیٹ سے سیب کاٹ کر تاؤ کو پکانے لگی. مجھے جلدی سے جلدی جواب چاہیے. یا تو تم مجھے خود کس کر کے میرے سوال کا جواب دے دو یا میں خود ہی فیل کر لوں گا تم کیا فیل کرتی ہو، یا تم اپنے بیٹے سے پوچھ کر بتا دو. اسے لگا تھا کہ وہ صبح والی ساری باتیں بھلا چکا ہوگا لیکن نہیں، وہ تو اب بھی وہیں پر اٹکا ہوا تھا کہ وہ اسے تنگ کرنے کے بہانے تلاش کر رہا تھا. مجھے نہیں پتہ اور نہ ہی میرے بیٹے کو کچھ پتہ ہے. آپ اپنا ناشتہ کریں اور جائیں اپنے کام پر. اس نے گھبراتے ہوئے تاؤ کو اس کی گود سے نکالا اور باہر صوفے پر جا کر بیٹھ گئی. تاؤ بیبی، آپ کے بابا بہت بگڑتے جا رہے ہیں. دیکھو کیسی گندی گندی باتیں کر رہے تھے آپ کی ماما کے ساتھ. وہ صوفے پر بیٹھ کے ٹی وی آن کر چکی تھی اور ساتھ ہی والیوم اونچا کرتے اس سے گفتگو کا سلسلہ بھی شروع کر دیا تاکہ اس کی آوازیں اس تک نہ جائیں. اب وہ اپنی اور تاؤ کی باتوں کو خود تک ہی رکھتی تھی. نہ تو وہ اتنی زیادہ اونچا بولتی تھی اور نہ ہی کھلم کھلا بات کرتی تھی. پہلے وہ اس کی ساری باتیں سن لیتا تھا جو کہ غلط ہے. اگر بات اس کے بارے میں کی جائے تو وہ ضرور سنے گا. اسی لیے اس نے نیا طریقہ تلاش کر لیا تھا. ٹی وی کی آواز اونچی کر کے جو مرضی بولتے رہو. اب ماما کا پالا شاہ بیبی یہ ایپل کھائے گا، چلو منہ کھولو. وہ اسے صوفے پر لٹاتی ساتھ میں تکیہ رکھے اپنی گود میں بٹھانے لگی. تاؤ اس سیب کو ہاتھ میں لے کر پہلے تو معائنہ کر رہا تھا، پھر آخرکار گھما کر اس کو اپنے منہ میں لے چکا تھا، جس پر کنزش نے خوش ہوتے ہوئے اس کے گال کو چومنا چاہا ہی تھا کہ اچانک ہی زاور کا ہاتھ اس کے سر پہ آیا اور تاؤ کے بجائے اس نے داور کے گال پر اپنے لب رکھ دیے. اس افتاد پر وہ اتنی بھوکلا گئی تھی کہ اس کے ہاتھ سے چھری، پلیٹ اور سیب سب زمین بوس ہو چکے تھے. جبکہ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی. ریلیکس، میں صرف اپنے سوال کا جواب چاہتا ہوں. تم اپنے بیٹے کو دیکھو، شام تک فیل کر کے جواب دوں گا. خدا حافظ. دروازہ بند کر لینا. وہ مسکراتے ہوئے باہر نکل گیا تھا جبکہ کنزش کی حالت خراب ہو رہی تھی. اس نے ایک نظر صوفے پر لیٹے اپنے بیٹے کو دیکھا تھا جو بڑے مزے سے اپنے ہاتھ میں پکڑے سیب کے ٹکڑے کو کبھی گھور رہا تھا، کبھی منہ میں ڈال رہا تھا. اس کا دل بہت بری طرح سے دھڑکتا تھا. وہ دونوں اس وقت ہسپتال میں بیٹھے ہوئے تھے جبکہ زباریہ کا اندر علاج چل رہا تھا. وہ بے ہوش تھی اور خون کافی زیادہ ضائع ہو چکا تھا. ڈاکٹر فوراً ہی اس کو طبی امداد دینے میں مصروف ہو گئے تھے. اللہ پاک زباریہ کو کچھ نہ ہو، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے. وہ مسلسل دعائیں مانگنے میں مصروف تھی جبکہ وہ آرام سے بے فکر انداز میں کرسی پر اس کے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا. ویسے شرط لگانا حرام ہے لیکن شرط لگا لو، اسے کچھ نہیں ہوگا. بہت ڈھیٹ ہے وہ لڑکی، وہ بہت ریلیکس انداز میں بولا تھا. جبکہ پاس بیٹھی سروش کو جھٹکا لگا تھا. کتنے بے حس انسان ہیں آپ. اندر آپ کی کزن موت سے لڑ رہی ہے اور آپ باہر یہ باتیں کر رہے ہیں. وہ اسے شرم دلاتے ہوئے بولی تھی. کچھ بھی نہیں ہونے والا اسے، بے فکر ہو، تم نہیں مرنے والی ہو اتنی جلدی. اس نے کسی نجومی کو اپنا ہاتھ دکھایا تھا. وہ 100 سال تک زندہ رہنے والی ہے. اس کے ہاتھ میں اس کی زندگی کی لکیر بہت ہی لمبی ہے، تمہارے قد سے بھی زیادہ لمبی. وہ یقیناً زباریہ کی اتنی زیادہ سیریس کنڈیشن کا بھی مذاق بنا رہا تھا. زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی نجومی کی بات میں نہیں. یہ بات آپ یاد رکھیں. اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس کا خون بہت زیادہ ضائع ہو چکا ہے، اسے کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ اسے اس کی کنڈیشن کا احساس لاتے ہوئے بولی تھی.
جس پر اس نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ہاں میں بھی یہی بات مانتا ہوں کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن وہ نہیں مرنے والی، اور مجھے تو لگتا ہے اس نے نجومی کی بات کو آزمانے کے لیے یہ حرکت کی ہوگی۔ ویسے تمہیں کیا لگتا ہے؟ وہ ہاتھ کا مائک بناتے ہوئے اس کے منہ کے پاس رکھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ اتنی پریشانی میں اتنا ریلیکس کیسے ہو سکتا تھا؟ سروش کو سمجھ نہ آیا۔ زاور پلیز۔ ساس کا بیٹا بولو نا ڈارلنگ، بڑی اکڑو قسم کی فیلنگ آتی ہے۔ وہ آنکھ دبا کر شرارت سے بولا تھا۔ آپ پلیز تھوڑی دیر خاموش ہو کر بیٹھ سکتے ہیں؟ اس وقت میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ سچ میں اب اس کی باتوں سے عاجز آ چکی تھی۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے تمہارے لیے لڑکی۔ تم اپنے شوہر کو حکم سنا رہی ہو، اس شوہر کو جو اپنی ویڈنگ نائٹ پر تمہیں وقت دے رہا ہے، تمہیں اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے وقت دے رہا ہے، اور تم اس لہجے میں بات کر رہی ہو۔ وہ اسے شرمندہ کرنے کے لیے بھی واپس اسی موضوع کو چھیڑ چکا تھا جس سے وہ دور بھاگنا چاہتی تھی۔ یہ وقت ان سب باتوں کا نہیں ہے، اس نے سمجھانا چاہا۔ ڈارلنگ رات کے 3:30 بج رہے ہیں، اور اس سے زیادہ مناسب وقت ہو ہی نہیں سکتا ان سب باتوں کے لیے۔ توبہ یہ تو ہرگز مت کہو، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے۔ ایک تو تم نے میرے ساتھ اتنی زیادتی کی ہے، میری شادی کی رات میرے سارے جذبات کا قتل کیا ہے۔ جذبات صرف تم لڑکیوں میں نہیں ہوتے، ہم لڑکوں میں بھی ہوتے ہیں۔ جس طرح تم لوگ اپنی شادی کو لے کر بہت ساری چیزوں کو سوچے ہو، اسی طرح ہمارے ذہن میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن میں سر فہرست حقوق استحقاق ہوتا ہے، جو تم مجھ سے چھین چکی ہو۔ تم نے مجھے میرے حقوق نہیں وصول کرنے دیے، اور زاور آپ جو چاہے کر لیں، لیکن خدا کے لیے فی الحال ان سب چیزوں سے نکل کر زباریہ کی کنڈیشن کے بارے میں سوچیں کہ وہ ادھر مر رہی ہے اور آپ اپنے آپ کو اپنے حقوق کی پڑی ہے۔ احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھ پر۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں تمہاری اجازت کا منتظر ہوں؟ میں جب چاہے اپنے حقوق لے سکتا ہوں، اور بس کل میری چھٹی منظور ہو جائے تو میں ہنی مون پر لے کر جا رہا ہوں۔ وہاں پر تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے مجھ سے کیا چھینا ہے۔ پر اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ زباریہ نے اپنی کلائی ایک سائڈ سے کاٹی ہے، اس کا کوئی نس نہیں کٹی ہے، اور یہ ڈاکٹرز سب ملے ہوئے ہیں اس کے ساتھ۔ سب جھوٹ ہے، ڈرامہ ہے۔ نس کاٹنے کی ٹریننگ میں نے 3 سال پہلے لی تھی۔ مجھے بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ کیسے کلائی کاٹنے سے انسان کی نس کٹتی ہے اور کہاں سے۔ کلائی کاٹنے سے صرف خون نکلتا ہے، تو تمہیں اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر یہ ڈاکٹر ماہم آگے پیچھے گھوم رہی ہے نا، یہ اس کی دوست ہے اور ہماری فیملی کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے۔ اور یہ دیکھو زباریہ کے موبائل پر آخری کال جو اس نے ڈاکٹر ماہم کو کی تھی۔ بات کیا ہوئی یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن آتے ہوئے اس کا فون میں نے اپنی جیب میں ڈال لیا تھا۔ پولیس والا ہوں نا، ہر چیز پہ شک نہ کروں، سکون نہیں ملتا، اور یہ میری ڈیوٹی کا حصہ بھی ہے۔ وہ بالکل ریلیکس انداز میں اسے زباریہ کے موبائل پر آخری کال دکھا رہا تھا، جبکہ ڈاکٹر ماہم لکھا تھا، اور ڈاکٹر ماہم وہی ڈاکٹر تھی جو کہ اندر اس کا علاج کر رہی تھی۔ یہ آپ کی غلط فہمی بھی تو ہو سکتی ہے، کیا آپ نے خود زباریہ کی حالت نہیں دیکھی؟ اس کا کتنا زیادہ خون بہہ گیا تھا اور سانس رک گئی تھی۔ وہ سمجھاتے ہوئے بولی، وہ کسی قیمت پر اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ یار تم اپنی غلط فہمی کو کب دور کرو گی؟ ہر کوئی تمہاری طرح نہیں ہے یہاں۔ خیر میں بھی خون سے پتھر پر سر پھوڑ رہا ہوں۔ تمہیں یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ اب جب زباریہ تمہیں ایموشنل بلیک میل کرے گی تب تم اسے جواب دے سکو۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ وہ کیا ہے نا، میں تمہاری کزن کے دماغ کے اندر سے ہو کر آیا ہوں۔ دماغ میں یہ ٹریننگ چل رہی ہے کہ وہ خودکشی کا یہ سارا ڈرامہ کر کے تمہیں بیوقوف بنانے کی کوشش کرے گی۔ آسان الفاظ میں وہ تمہیں یہ کہے گی کہ اس نے میرے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے کہ تم مجھے چھوڑ دو اور میں اس سے شادی کر لوں، جو کہ کبھی ممکن نہیں ہے۔ تو اس کی باتوں میں آنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، وہ صرف ڈرامے کرے گی۔ میں اس کے ساتھ بہت لمبے عرصے سے رہ رہا ہوں، اسے بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں، اسی لیے تم وہ کرو گی جو میں تمہیں کہوں گا۔ اس کی باتوں میں آنے کی اگر تم نے کوشش کی
تو میں تمہارا وہ حال کروں گا جو تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کیا کیا بول رہے ہیں، مجھے آپ کے پاس بیٹھنا ہی نہیں ہے۔ وہ اس کی باتوں کو نظر انداز کر کے اس کے قریب سے اٹھ کر سامنے والی بینچ پر بیٹھ گئی تھی، اور اس نے اسے گھور کر دیکھا تھا، مطلب وہ اس کی بات پر 1% بھی یقین نہیں رکھتی تھی، جبکہ اس نے اسے ثبوت بھی دکھا دیا تھا۔ خیر، اب وہ اس کی ساری باتوں کو سچ ماننے والی تھی، لیکن اس کا فرض تھا اسے سمجھانا، اور وہ اپنا فرض نبھا چکا تھا۔ اب صبح اسے ہر حال میں تھانے پہنچنا تھا، کیونکہ زباریہ کے لیے کم از کم اپنے کام میں کسی طرح کی لاپرواہی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس کی ٹیبل پر چھٹی کی درخواست پڑی تھی، جبکہ وہ سامنے کھڑا داور کے پیپر پر سائن کرنے میں انکار کر رہا تھا، لیکن وہ جو ان سے اس کی درخواست کو پڑھ رہا تھا جیسے کوئی ٹیچر پڑھ کے ملتا چاہتا ہے۔ سر پلیز مجھے سمجھے کہ ڈیری گھر سے بتائیں کہ میری شادی ہو گئی ہے۔ میرے گھر والوں نے بہت بڑی بات ہے میری شادی کے لیے، تو آپ کو تو پتہ ہی ہے میں اپنی شادی کو تھوڑا سا کرنے کے لیے آگے سے لے کر جانا چاہتا ہوں۔ پھر آپ کو تو پتہ ہو گیا ہی کہ آپ نے تو دو کر رکھی ہیں، بیوی کی زبان تو آپ کی بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اسے اس طرح شور انداز میں درخواست پڑھنے پر اس کی زبان میں سیدھی سیدھی اس پر دعوت کی نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ 2 دن کے بعد ایڈوکیٹ سفر کا کیس کورٹ میں جانے والا ہے، تو جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک آپ کو چھٹی نہیں مل سکتی۔ وہ 2 دن صبر کر لیجیے آپ، اور اپنی بیگم کو بھی سمجھا دیجیے کہ آپ کا کام کافی ہے، تو ڈیمانڈ تھوڑی کم کریں۔ اسی لیے بھی آپ ایک سرکاری ملازم ہیں اور آپ کو سرکار کی مرضی سے نکلنا ہوگا۔ باقی اگلی دفعہ درخواست لکھتے ہوئے بیچ میں انگلش کے الفاظ استعمال مت کیجیے گا۔ آپ کوئی 5ویں کلاس کے بچے نہیں ہیں، ایک بہت بڑے عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں، لگتا ہے آپ انگلش میڈیم میں پڑھے ہوئے ہیں۔ وہ اس کی درخواست میں مجھے لائن مارتے ہوئے منصوبہ بتا کہ وہ اپنے فون کے سامنے بالکل کے سامنے کھڑا ہے، یہ اس کی درخواست میں غلطی نکال رہا تھا، اور اس نے بس غلطی سے لکھ دیا کہ ایجوکیشن پر جانا چاہتا ہے، جس کے بجائے اسے سر تفصیل لکھنا تھا کہ جو لفظ اس نے آپ کا لکھا تھا بالکل کسی ٹیچر کی طرح۔ اس کی درخواست واپس کرتے ہوئے داور کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ تھی، جسے یہ کام کر کے بہت مزہ آیا تھا۔ آپ 2 دن کے بعد اسے قبول کر لیں گے یا کوئی اور مسٹر نائن سر؟ اس نے جاتے جاتے پھر سے سوال کیا۔ میں آپ درخواست چینج کر کے یہاں پر مجھے میڈیم کی درخواست کر دی ہے، ایسی لکھ یہاں نہیں چلے گی۔ وہ اسے جواب دے کر چہرہ جھکا گیا تھا، کیونکہ بہت کوشش کے بعد بھی اس کے چہرے کا ایکسپریشن دیکھ کر وہ اپنی ہنسی کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے کمرے سے نکلتے ہی وہ پیسے چھوڑ کر اپنا کہا ضبط نہیں کر پایا تھا۔ آج سے پہلے اس نے اپنے کسی آفیسر کے سامنے ایسی شرارت نہیں کی تھی، لیکن نہ جانے کیوں مشاور کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹوکنے میں اسے مزہ آ رہا تھا۔ کیا میں اپنے کزن راہیل سے مل سکتا ہوں؟ اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ وہ ابھی داور کے کمرے سے باہر نکلا ہی تھا، اب رک کر اس سے سوال کرنے لگا۔ اس نے فوراً مسکرا کر اسے وہاں جانے کی اجازت دے دی تھی، کیونکہ 2 دن اسے کسی دن ملنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن آج 2 دن کے بعد وہ اپنی فیملی ممبر سے مل کر یہ الفاظ کی کوشش کرنے لگے۔ ابھی تک کوئی بھی اس سے ملنے کے لیے نہیں آیا تھا، اور نہ ہی کوئی اس سے ملنے کے لیے آنے والا تھا، کیونکہ داور بہت صاف الفاظ میں سب گھر والوں کے سامنے کہا تھا کہ اگر کسی نے بھی راہل کے ساتھ ذرا سی بھی ہمدردی کرنے کی کوشش کی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ سب غلط کام میں ساتھ دے رہے ہیں، کیونکہ راہل نے سچ میں بہت غلط کام کیا ہے، اور حقیقت یہ تھی کہ کوئی بھی راہل کے اس کام میں اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا۔ سب راہل کی غلطی کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ چکے تھے۔ چاچو نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، وہ جو معصوم بچے کی زندگیاں تباہ کر دے، وہ ایسے مسلمان ہوتے ہیں، کوئی تعلق کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتے، چاہے پہلے غلط فہمی کی بنا پر وہ اسے جیل سے آزاد کروانے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ جب داور نے ان کے سامنے بہت ساری ثبوت لا کر رکھے، اس سے یہ بات ثابت ہو رہی تھی کہ راہل نے سچ میں کام کیا ہے، اور تب سے ہی چاچو راہل کو اپنے جائیداد کا خاص کر دینا چاہتے تھے، لیکن انہیں جذباتی ہو کر کسی طرح کا فیصلہ
وہیں سے لوٹ جا گیا تھا۔ راہل کا لکھا لوگوں سے اپنے ہاتھ میں کبھی سیدھے راستے پر نہیں آ سکا۔ اسے موقع کی ضرورت تھی اور اسے دوسری دکھانے کے لیے جاور تھا۔ جاور بھی اپنی تھے کہ وہ اسے ان لوگوں کے خلاف گواہی دینے پر مجبور کر دے گا جو کہ اس سے یہ سارا کام کروا رہے تھے اور جس کا ان چیزوں کے پیچھے ہاتھ تھا۔ اور اگر وہ گینگ راہل کی مدد سے پکڑا کرے راہل کا سزا بہت کم ہو جائے گی۔ جو یقیناً اس کے لیے ایک بہت اچھی خبر تھی۔ بس راہل کو منانا بہت ضروری تھا۔ آج اس کا ارادہ اسی سے اس سلسلے میں بات کرنے کا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کے لیے وہ ارادہ رکھتا تھا۔ گینگ سے اجازت لے کر وہ سیدھا اسی کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ جب داور کو اپنے پیچھے آتے دیکھا وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا جبکہ ہاتھ میں ایک مضبوط چمڑے کی بیلٹ تھی۔ یقیناً وہ کسی کا سرما بنانے جا رہا تھا۔ اسے خود بھی اس فیلڈ میں آج دوسرا سال تھا لیکن اب تک اسے یہ کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ جبکہ داور کے شاید یہ کام ساتھ ہی کرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ کل رات سڑک پر بدتمیزی کرنے والے چند بدماش لڑکوں سے ملاقات کرنے جا رہا تھا جو کل رات میں سڑک پر کچھ لڑکوں سے بدسلوکی کر رہے تھے اور ان لڑکیوں نے ان کے خلاف رپورٹ کر کے انہیں اس وقت خانے میں بند کروا لیا تھا۔ راہل کا کمرہ داور کے کمرے کے بالکل سامنے تھا۔ اس کے پاس ایک اچھا موقع تھا اور وہ داور سے کسی کا ٹیکنالوجی آنے کی کوئی مشورہ لے سکتا تھا۔ اب وہ اور کسی چیز سے فالو کرے یا نہ کرے اس چیز میں دلچسپی کرنے والا تھا۔